خبر شامل کریں گے۔ محمد الطاف طاہر یونین نمائندہ کی پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کے نائب صدر اور کوآرڈینیٹر ملک جلیل خان اور جوائنٹ سیکریٹری انٹرویوز۔ ملک محمد جلیل صاحب یہ ڈسٹرکٹ اٹک کے نائب صدر ہیں پیپل پارٹی کے، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جلیل صاحب یہ بے نظیر کی برسی کے حوالے سے آپ کے جو ہے خاص بات۔ انشاءاللہ جناب میں ہر سال اس پہ معمول محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی نہ بھرپور انداز کا اہتمام کرنا۔ سب تو پہلے انشاءاللہ قرآن خوانی ہو سی، لنگر تقسیم ہو سی، اس تو بعد دعا ہو سی کہ تمام دوست جڑے پیپل پارٹی نہ تعلق رکھنے نے انشاءاللہ سارا دعوت دے دی تھی کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بھرپور انداز نہ بیبنا دن منایا ویسے۔ جلیل صاحب یہ موجودہ جو سیاسی حالات ہیں اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جناب میں خود ہی عرض کر ساں کہ ملک جڑا بہت بڑے انتشار کا شکار ہوا اور ملک نے حالات کوئی اچھی نہیں، صورتحال اچھی نظر نہیں آ رہی، لیکن پر امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی اندر آنے والا دور پاکستان پیپل پارٹی کا دور ہو سی، اور انشاءاللہ جس طرح پہلے بھی صدر آصف علی زرداری صاحب عوام بڑے ریلیف دیتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب دیتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دور بھی پاکستان پیپل پارٹی کی سوچ عوامی سوچ ہے، اور انشاءاللہ عوام بھرپور انداز میں ریلیف دیتے گئے سن، اور انشاءاللہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام انشاءاللہ جاری و ساری راسی اور اسی کے اضافہ کی طرح سے۔ موجودہ جو سیاسی عدم رواداری ہے اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جناب الطاف صاحب پہلے تو میں جناب نے بڑا مشکور ہوں کہ تسی بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہو۔ جناب عبدالحفیظ شاہ صاحب نے بھی بے انتہا مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیتا۔ جناب موجودہ صورتحال میں جناب جڑا میں اسی چاہنے کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے اور اس وقت تو بعد الیکشن ہو، صاف اور شفاف الیکشن ہو، عوام جس ہم منتخب کرے اس حکومت کرنی کا پورا اختیار ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں جناب بس یہی پیغام دینا چاہنا کہ تمام اہل وطن پورا پاکستان اللہ تعالیٰ انہوں سارے لوگوں اپنے فضل کرم تو نوازے تو وہ ملک واسطے اچھی سوچ سوچو، اور آئندہ آنے والے انتخاب وہ اچھے لوگوں اچھا نمائندہ منتخب کروں جڑے آ کے ملک کی سلامتی نے بھی خیال رکھوں اور عوام نے بھی خدمت کروں۔ بہت بہت شکریہ ملک جلیل صاحب اور حفیظ صاحب آپ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اس وقت ہم جامعہ صفا دومیل کے محترم جناب قاری احسن محمود ثانی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے مدرسے کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ قاری صاحب اس مدرسے کی ابتدا کب ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں ماسٹر الطاف صاحب آپ کا کہ آپ یہاں اس جامعہ میں تشریف لائے۔ ایک تو یہ بات کہ آپ کو میں اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں، یہ بھی کہ ہم نے بچپن میں آپ سے جو سکول کی پرائمری کی تعلیم ہے وہ ہم نے کچھ نہ کچھ آپ سے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑا دارین کی برکت نصیب فرمائے۔ اور پھر جہاں تک جامعہ کی بات ہے تو یہ مسجد شاہلا جس کے اندر یہ جامعۃ الصفا ہے، یہاں پہلے اسی طرح مسجد کے نیچے مسجد کے ساتھ ہی کمرے میں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی رہی۔ یہاں ابتداً میرے دادا جان حکیم قربان حسین مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اسی طرح یہاں قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے،
اور پھر ان کے بعد میرے والد محترم حکیم محمد نذیر صاحب، آپ بھی اسی طرح بے لوث فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ یہاں اس مسجد کے امام شاہ مجاہد صاحب وہ بھی دیتے رہے۔ اور پھر اس دوران میں نے بھی خود ادھر ہی سے ہی پڑھا، کچھ نہ کچھ ناظرہ اپنے والد محترم سے پڑھا، پھر اس کے بعد یہاں اپنے اقرا اسکول میں قاری زاہد صاحب سے وہاں سے تجوید اچھی طریقے سے پڑھی، قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر جامع مسجد بڑی جو مسجد ہے وہاں قاری مرید صاحب کے پاس جو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں دوبارہ جو ہے وہ اچھی طرح اس کو ازبر کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک درس نظامی کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر جب میں مکمل کرنے کے بعد یہاں آیا تو میں نے چاہا کہ ادھر ادھر جانے کی بجائے یہیں جو ہے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ تو اس وقت پھر جو ہے یہاں تقریباً 3 سال پہلے یہاں بچوں کی قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔